خرم صاحب, کین یو ریسپونڈ ٹو دس؟ آپ اس کا فرما سکتے ہیں, اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ حکومت اس وقت اس پورے کیوس کی بینیفیشری ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بینیفیشری جب گھر کے اندر ایشو ہو یا گھر کو آگ لگی ہو تو آپ یہ کہیں کہ فلانا بھائی بینیفیشری ہے, نہیں, یہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ صورتحال. ڈاکٹر صاحب نے ایک طرف جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ سر اس میں میرے جو تجربہ ہے, میرا جو وہ ہے, پاکستان کے پولیٹیکل جو سیکشنز ہے, میں مسلم لیگ کی کہتا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کہتا ہوں, ان سب کی رائے یہی ہے کہ ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے اور ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. یہ مذاکرات ہونا, ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, مذاکرات ہونا چاہیے. کم از کم ان دونوں پارٹیوں کو تو میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ وہ بہت اہم آپ نے انکشاف کیا ہے سر. یہی میں بات چاہتی ہوں کہ آگے بھی ہم لے جائیں, یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے. خرم صاحب پلیز. دیکھیں مونا, جو ہے نا پرانے ٹرائبل کلچر کے لیڈرز, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, مزید اور ہیں, ان کی حیثیت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ جو ویو ہے, ریسنٹ جو ویو ہے, وہ ان مشران یا ان ٹرائبل چیفز کے اختیار سے باہر کا کام ہے. باقی ایک وقت تھا کہ ان کی وقت تھی وہاں پر اور ان کی بات سنی جاتی تھی. آج بھی ان کی بات سنی جانی چاہیے. اب نہیں سنی جاتی؟ آج بھی سنی جانی چاہیے اور سنی جاتی ہے. وزندار آدمی ہمیشہ وزندار ہوتا ہے اپنے مقام کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ. آپ نے اس لیے ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلایا ہے. بلوچستان میں ایسے مضبوط کردار موجود ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب بھی گورنمنٹ آگے جائے گی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تو وہ اس کے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گے. یہ تو ایک چیپٹر ہو گیا. یہ جو ریسنٹ ویو ہے, یہ ہے دوحہ ایکارڈ کے بعد, جب ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آ جاتی ہے امریکہ کے اندر اور افغانستان میں ایک نیا کیوس شروع ہوتا ہے اور جب چلا جاتا ہے امریکہ واپس. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بی ایل اے کو یا جو بھی اس طرح کی موومنٹس تھیں, ان کو آپ انڈیا کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا نہیں دیکھتے تھے را کے ساتھ کہ اس کی پراکسی ہو کر را کے ایجنڈا کے اوپر وہ کام کر رہے ہوں, جو آج آپ فلی دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی کام, جب کوئی بھی واردات ہوتی ہے تو را کے جو اکاؤنٹس ہیں انڈیا میں, وہ اس کا پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ, ہم یہ کام کرنے. بٹ سر آئی تھنک بی ایل اے تو پہلے سے ہی را کا ہی ایک وہ تھا, آپریٹو تھا. شواہد کے ساتھ آج آئی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ مطلب اتنا obvious نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ ٹرائبل جو لیڈرز تھے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی, not all of them, کچھ خاص پٹی میں ان کو وہ سپانسر کر رہے ہوتے تھے یا سافٹ ان کا امیج تھا ان کے بارے میں, یا قوم قبائل کے اندر یہ چیز چلتی ہے. کریکٹ. یہ والی کہانی علیحدہ ہے, یہ تو معاملہ ہی علیحدہ ہے. ان کے ہاتھ سے تو نکل گیا سارا کچھ. نہ ٹرائبل لیڈرز کے ہاتھ میں کچھ رہا, نہ ٹرائبل لیڈرز کی بات کی اہمیت رہی, نہ ان کو وہ یہ جو گروہ ہے وہ اہمیت دیتا ہے. گورنمنٹ ان کو اہمیت دے گی, یہ نہیں ہے کہ یہ غیر اہم ہے, یہ اہم ہیں. ان کی آواز بھی اہم ہے, ان کا کردار بھی اہم ہے. اب اس خاص واقعے کو آپ جوڑیں. ان کا ایک ملیٹنٹ کمانڈر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو ایک پھینکتا ہے, اپنا وی لاگ ٹائپ کر کے پھینکتا ہے, جس میں اس بی ایل اے کا اس واقعہ سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں ہم گوادر نہیں بننے دیں گے, ہم پاکستان کو اور چائنا کو یہ وارن کر رہے ہیں کہ ہم تمہارا گوادر یہاں نہیں بننے دیں گے. آپ نے آغاز میں کہا کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, آپ کی معاشی اقتصادی ترقی اور آپ کا لا اینڈ آرڈر. فیکچول چیز بھی یہی ہے, آپ معاشی ترقی کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا, تو یہ کیوس اور کرائسس ختم ہوں گے, اور ساتھ آپ کا لا اینڈ آرڈر بہترین ہوگا. اب اس معاشی ترقی کو روکنے کے لیے یہ جو کاروائیاں شروع ہیں, ناٹ اونلی ان بلوچستان, آپ چلے آئیں, آپ کراس کرنے لکی مروت, آپ جہاں مرضی چلی جائیں آل اوور. اور اب انٹرسٹنگ اور ایک ڈینجرس چیز یہ ہوئی کہ وہ جرائم پیشہ افراد جو قتل, بھتہ, نارکوٹکس, وہ گینگز, وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ڈیپ سرجری کے بغیر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا آپ سمجھانے جائیں گے تو سمجھ جائیں گے. ڈیپ سرجری میں سارے لوگوں کو اکٹھا کریں, وہ یہی ایک گلا کر رہے ہیں کہ نہیں, اکٹھا کرنا چاہیے اور ہوں گے. یہ آئی ایم پریٹی شیور کہ گورنمنٹ جو ہے تمام وزن والے لوگوں کو, چاہے ڈاکٹر عبد المالک ہیں, چاہے دیگر لوگ ہیں, چاہے رئیسانی ہیں, بگٹی صاحب کی تو اپنے بیٹے گورنمنٹ کے اندر پوتے ان کے شامل رہے, آج بھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہیں, منسٹرز بھی رہے. ایشو یہ ہے
کہ یہ فیس ہم کر لیں گے, اس کا علاج بھی ہو جائے گا, اور جب علاج کرنا چاہے ریاست اور ریاست متحد ہو تو علاج ہو جاتا ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کی ایڈوکیسی اور ان کے پروموٹرز, جس کا اشارہ آپ نے چودھری صاحب کی طرف پہلے کیا, چودھری صاحب will straight away deny this thing. کیوں؟ because he is for this کہ یہ دہشت گردیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ڈینائی کر دیا, لیکن آپ کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے, جو آپ کا بانی تحریک انصاف کا ہینڈل ہے, وہ ڈینائی نہیں کر رہا, وہ اس کو مزید بھڑکا رہا ہے. اور جو بچہ رہ رہا ہے لکی مروت میں, میوالی میں, کوہاٹ میں یا دیگر اضلاع کے اندر, وہ انسپائر ہو رہا ہے ان انڈین ہینڈلر سے اور انڈین ہینڈل سے جو ان کی پارٹی میں آپ کے اور میرے نام کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, لاکھوں کی ان کی. یہ کہتے ہیں گھوس پیٹی ہے کہ گھسے ہوئے. میں ایک چیز پوچھ لیتی ہوں جی, میں دوبارہ آتی ہوں چونکہ ہم بریک سے پہلے ایک راؤنڈ مکمل کر لیں. عامر صاحب, اوور ٹو یو, آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی فیصل صاحب نے کہا ہے؟ مجھے تھوڑا سا نہیں, میرے ایک مجھے آپ دے دیں گے کیونکہ مجھے پھر کسی میٹنگ میں جانا ہے. جی 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 مالک صاحب, مجھے اجازت دیجیے گا, میں عامر صاحب کی صرف بات سن کے ایک بریک پہ جا کے آپ کی طرف اگر آ جاؤں, صرف مجھے آپ 5 منٹ کی اجازت دے دیں اگر. کیونکہ میں جو ہے نا یہاں جو بول رہا تھا, ہم نے کیٹیگری کے لیے میں کہتا ہوں, ایک منٹ, میں کیٹیگری کہتا ہوں کہ ہم بلوچستان میں آپریشن کے حق میں نہیں ہے. ہم کبھی بھی آن بورڈ نہیں ہوں گے آپریشن کے حق میں. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جو حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کو ہم آن بورڈ کریں گے, ہم آپریشن کے کبھی نہ حق میں تھے نہ حق میں ہوں گے. بتائیں, اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے ڈاکٹر مالک بلوچ کی.